السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ احتجاجی جلسہ جس کو وائس آف ممبئی کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، میں جناب محترم وارث پٹھان صاحب کو اور جناب فیروز صاحب کو، مبین صاحب کو اور تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگان ملت، مختلف سیاسی جماعت کے ذمہ داران، اراکین پارلیمان، اراکین قانون ساز کونسل، عزیزان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ احتجاجی جلسہ اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے سمویدھان کو، آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو بچائیں۔ اس جلسے کا بنیادی مقصد یہی ہے اور اسی لیے آج ہمارے وطن عزیز کے ہر بڑے شہر میں، ہر بڑی ریاست میں سمویدھان کو بچانے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، اور اسی سمویدھان کو جب بچانے کا یہ جلسہ ہے، اور جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سمویدھان میں ہم کو کئی فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے، جس میں ایک رائٹ دیا گیا فریڈم آف ریلیجن۔ اور میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے آپ کو اپنے سامنے میرے درد کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں مسلمان رہوں گا، اور اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اس ملک میں رہوں گا اور اس ملک کا شہری بن کر رہوں گا، اور جب میں اس دنیا سے جانے کا وقت آؤں گا تو میں اپنی اولاد کو یہ وصیت کر چکا ہوں، اپنے خاندان کے ذمہ داروں کو بھی وصیت کرا ہوں کہ ہم اس دنیا سے تو چلے جائیں گے، مگر یاد رکھو جس طرح ممبئی کی سرزمین پر حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی باقی رہے گی، اسی طرح بھارت کا یہ مسلمان صبح قیامت تک زندہ رہے گا، لڑتا رہے گا، حرکت کرتا رہے گا، اپنی مسجدوں کو آباد کرتا رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھ سے میرا دین چھین سکے گی، نہ میری ہندوستان کی محبت مجھ سے چھین پائے گی۔ یہ بات ہم کو کھلے عام کہنا ہے، فخر کے ساتھ کہنا ہے کہ سمویدھان کو بچانا ہے تو بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے ہم اس سمویدھان کو بچائیں گے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ وطن عزیز کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ ملک کے ان بابا صاحب امبیڈکر کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے، یہ گاندھی کے اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے۔ اسی ممبئی کی سرزمین پر دو شخصیتیں تھیں، ایک جناح تھے جو پاکستان چلے گئے، ایک یوسف مہر علی صاحب تھے جنہوں نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بلند کیا تھا۔ آج وہی یوسف مہر علی کہ اس یاد کو ہم کو تازہ کرنا ہے۔ کوئٹ انڈیا کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، آج ہم کو نعرہ لگانا پڑے گا کوئٹ بی جے پی، کوئٹ مودی، کوئٹ امت شاہ کا نعرہ ہم کو لگانا پڑے گا۔ یہ NPR، NRC، CAA کیا ہے؟ یہ ہمارے سمویدھان کے خلاف ہے،
یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی دفعہ 14 اور 21 کے خلاف ہے، جو مساوات کی بات کرتا ہے، جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے۔ اور بھارت کی پارلیمنٹ کی 70 سال کی تاریخ میں کسی نے بھی اس طرح کا کالا قانون نہیں بنایا جو نریندر مودی کی سرکار نے کالا قانون بنایا۔ اس کو کالا قانون ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں 70 سال میں کبھی بھی مذہب کے نام پر قانون نہیں بنایا گیا کہ مسلمان کو سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی اور ماباقی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو دیا جائے گا۔ یہ بدنما داغ ہے بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ پر۔ CAA is a black mark on Indian parliamentary form of democracy۔ میں بڑی فخر کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حکومت نے اس طرح کا بدنما اور کالا قانون نہیں بنایا جو نریندر مودی اور امت شاہ نے مل کر بنایا کہ مذہب کے نام پر ملک کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج اگر مسلمانوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں روڈ پر نکل کر آئے ہو، آج اگر مسلمانوں سے ہماری ماں اور بہنوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں تم گھر سے نکل گئی، تو ہم ان کو بیان دیتے ہیں، ان کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور میں اپنی ماں کی طرف سے، اپنی بہنوں کی طرف سے ان تمام حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اگر آج ہم گھر سے نکلے ہیں تو وطن کو بچانے کے لیے نکلی ہے، اس وطن کی روح کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اس ترنگے کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس سمویدھان کو زندہ رکھنے کے لیے نکلے ہیں، اس ملک کو گاندھی امبیڈکر کا ملک برقرار رکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم اس ملک کو کبھی بھی RSS کی سوچ میں نہیں ڈھانپ سکتے، ہم اس ملک کو کبھی بھی گوڈسے کا ملک نہیں بنا سکتے، ہم اس ملک کو کبھی بھی جنا کی راہ پر نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر آج اسد الدین اویسی، وارث پٹھان، امتیاز جلیل اگر آج یہاں پر کھڑے ہو کر فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا تھا، ہم نے بھارت کو اپنی سرزمین مانا۔ اور میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ لڑائی ہے اس ملک کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے۔ اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنے کا کام اگر کوئی بڑی تیزی سے کر رہا ہے تو موجودہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کر رہے ہیں، اور ان کا ساتھ بخوبی نبھا رہے وزیر داخلہ جناب امت شاہ صاحب۔ میرے عزتدار ماں اور بہنوں، NPR NRC کیا ہے؟ بار بار وزیر اعظم بولتے ہیں کہ کسی سے بھی سٹیزنشپ نہیں چھینی جائے گی۔ بھارت کے پرائم منسٹر، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یو آر لائنگ، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو، بلکہ میں نے وزیر داخلہ سے بھی کہا کہ آپ راہل گاندھی، ممتا بنرجی، اکھلیش سے بحث مت کرو، آؤ دو داڑھی والے مل کر بحث کر لیں گے، میرے ایک سوال کا تم جواب نہیں دے پاؤ گے۔ یہ قانون شہریت کا کیسے چھینتا ہے؟ سنو آپ، آسام میں NRC ہوا، آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا، 19 لاکھ عوام کے نام نہیں آئے۔ اس 19 لاکھ میں 5 لاکھ مسلمان، 5,40,000 بنگالی ہندو تھے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے امت شاہ کہ تمہارا آسام کا فائنانس منسٹر یہ کہہ چکا ہے کہ ہم CAA کے تحت وہ بنگالی ہندو جو بنگالی زبان بولتا ہے ان کو CAA کے تحت سٹیزنشپ دیں گے؟ کیا تمہارا CAA کا قانون سیکشن 6 نہیں کہتا ہے کہ جس کے خلاف اگر مقدمہ بھی چل رہا ہے کورٹ میں وہ مقدمے ابیٹ ہو جائیں گے؟ تو بتائیے، جو مسلمان وہ بھی بنگالی زبان آسام میں بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی، اس کو کورٹ میں اپنا کیس لڑنا پڑے گا، اور اگر کورٹ میں کیس ہار گیا تو ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑے گا، اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لڑائی لڑنا پڑے گا۔ آسام میں وزیر اعظم مودی بنگالی ہندوؤں کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں،
اور آسام میں جو مسلمان بنگالی زبان بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں دے رہے. یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ آرٹیکل 14 کا کھلا وائلیشن ہے. جواب دو بی جے پی سنگیوں, کیا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ. کیا تمہارا فائنانس منسٹر آسام کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کہ ہم آسام میں 5 لاکھ ہندوؤں کو سٹیزنشپ دیں گے؟ تو پھر وہ 5 لاکھ مسلمان کیا کریں گے؟ کیا کریں گے وہ 5 لاکھ مسلمان؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو CAA سٹیزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. NPR NRC کیا ہے؟ سنو میری ماں اور بہنوں, سب سے زیادہ تکلیف اس بھارت میں مہیلاؤں کو ہوگی. مہیلاؤں کو ہوگی, یاد رکھو میری اس بات کو, اگر NPR ہوگا. کیوں ہوگی؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جو باپ اور ماں اپنی بیٹی کو پھول کی طرح پالتا ہے, وہ اس گھر میں دوسرے گھر کو جاتی ہے جب اس کی شادی یا بیاہ نکاح ہوتا ہے. بہت سے سرٹیفکیٹس کا پرابلم پیدا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ تکلیف خواتین کو ہونے والی ہے. کیا ہے NPR؟ NPR NRC ایک سکے کے 2 رخ ہے, یاد رکھو آپ. NPR NRC ایک سکے کے 2 رخ ہیں. 2003 رولز میں لکھا گیا, سیکشن 3 سیکشن 4 میں لکھا گیا کہ NPR یہ ہوگا کہ آج جھولا میدان کے اطراف جتنے بلڈنگ ہیں, گورنمنٹ کا ایک سیکشن آفیسر آئے گا بلڈنگ پر, نام پوچھے گا بتاؤ وارث تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ وارث نام دیں گے. اس کے بعد وارث سے پوچھے گا وارث تمہارے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے, ان کی ڈیٹ آف برتھ بولو. اس کے بعد وہ چلا جائے گا, آدھار کارڈ لے گا, ڈرائیونگ لائسنس, پاسپورٹ, الیکٹرل ID کارڈ. یہ کہاں پر کہہ رہی ہے سرکار؟ MHA کے ویب سائٹ پر انیومینیٹرز مینیول میں رول 1.4 سے 1.7 پڑھ لو آپ. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں منسٹر پورے BJP کے سینٹر کے, کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. سچائی تو تم لکھ چکے ہو تمہارے ویب سائٹ کے اوپر. بہرحال جب وہ آفیسر چلا جائے گا, وہ کسی آفس میں بیٹھ کر اس کو اختیار دیا گیا ہے, اس کو اختیار دیا گیا ہے. سنو آپ, کیوں آج ہم بحثیت مسلمان تکلیف اور پریشانی میں عالم میں ہیں, کیوں ہم کو غم ہے؟ سنو, سیکشن 4 میں کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھے گا. سیکشن 4 سب سیکشن 3 اور 4 5 پڑھ لو آپ. ڈاؤٹ فل سٹیزن جب لکھ دے گا, کس بنیاد پر لکھے گا کسی کو نہیں معلوم. کیا ریشنال ہے, کیا سٹیپس ہیں, کچھ نہیں. اس کا اختیار ڈسکریشنری پاورز دے دیے گئے. وہ سیکشن آفیسر لکھے گا وارث پٹھان از ڈاؤٹ فل سٹیزن. اس کے بعد وارث کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا وارث تمہارے لینیج کے ڈاکیومنٹس دو, تمہارے دادا کہاں پیدا ہوئے تھے, کیونکہ تمہارا نام پٹھان ہے تو کیا وہ افغانستان سے آئے تھے؟ یہ پوچھیں گے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. اور اگر وارث نہیں پروف کر سکا تو NRC ہے, وہ NRC ہو جائے گا. اور اگر وارث پروف کر دیا تو لسٹ لگائی جائے گی جھولا میدان کے بلدیہ کے آفس میں, اور اس میں کہا جائے گا کہ نام لکھا گیا ہے وارث پٹھان کا, فیروز کا, فیاض کا. جس کسی کو آ کر ان کے نام پر یا لسٹ کے نام پر آبجیکٹ کرنا, آبجیکٹ کرو. برابر جائیں گے آبجیکٹ کرنے, کیوں نہیں جائیں گے آبجیکٹ کرنے؟ یہ سنگھ پریوار کے جائیں گے یہ لوگ. جا کر جب نام دیکھیں گے, وارث کا نام, فیاض کا نام, فیروز کا نام, مبین کا نام, تو بولیں گے ان ناموں پر ہم کو آبجیکشن ہے, اعتراض. اگر میں آبجیکٹ کر رہا ہوں تو مجھے پروف دینا پڑے گا نا کہ کیوں آبجیکٹ کر رہا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف آبجیکشن کر دیں گے. اس کے بعد پھر ان کو بلایا جائے گا, بتاؤ تمہارے پاس ڈاکیومنٹس کیا ہے. یہ اگر نہیں بتائیں گے وہ NRC ہو جائے گا, وہ NRC ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ NPR اور NRC ایک چیز ہے. یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, رول پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں.
یہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ 2010 میں بھی این پی آر ہوا تھا، مگر 2010 میں این آر سی نہیں ہوا تھا۔ 2010 میں 8 ایڈیشنل سوالات نہیں پوچھے گئے تھے۔ میرے عزتدار ماں اور بہنوں، یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا تو کتنوں کا ناموں کا آبجیکشن ہوگا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے معلوم کہ کل صبح سے ہی شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ میری گھر میں بیوی ایک ہے مگر سسرال 2 ہے میرے۔ پہلا سسرال میڈیا ہے میرا، تو صبح سے وہ لوگ شروع ہو جائیں گے کہ یہ جھولا میدان میں آ کر لوگوں کو جھولا جھلا کر ہلا کر چلا گیا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، تم سے پوچھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ تم کو بول رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا۔ اگر این پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جب این پی آر ہوگا تو میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ حکومت کی سازش ہے۔ کیا سازش ہے؟ کہ مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جائے، مسلمانوں کو ڈس انفرنچائز کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو کیا کیا کر سکتے کریں گے۔ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ بتاؤ آر ایس ایس والوں، کیا تمہارا سرسنچالک ایک وقت کا گرو گولوالکر نے نہیں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو بغیر سٹیزن شپ کے رہنا ہے؟ یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں، میں پروف کروں گا۔ اور جو بات گولوالکر نے 1935 کے دہے میں کہی تھی، آج ان کے شاگرد جناب مودی پورا کرنے جا رہے ہیں، ان کے شاگرد پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو مجھے تکلیف ہے، اسی لیے تو میں دیکھ رہا تھا بھارت کی پارلیمنٹ میں، مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ اسی لیے پارلیمانی قوانین کو سامنے رکھ کر میں اور امتیاز جلیل نے فیصلہ لیا کہ وطن عزیز کے تمام باشندوں کو ایک پیغام بھجانے کے لیے، وطن عزیز کے غیور ماں اور بہنوں کو پیغام بھجانے کے لیے ہم نے فیصلہ لیا، اور ہم نے اس کالے قانون کے بل کو پھاڑا تاکہ ملک میں حرارت پیدا ہو جائے، تاکہ ملک کا باشندہ کھڑا ہو جائے۔ یہ این پی آر اور این آر سی ہے۔ اور یاد رکھیے، ڈاکیومنٹس نہیں پوچھیں گے، جھوٹ پوچھیں گے ڈاکیومنٹس۔ یہ مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں، کتنوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ جن کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، شرماؤ مت، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صحیح ہے، یہ پروف ہے، کیونکہ مودی کی حکومت نے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کیا 2015، اس میں کہا کہ بھارت میں 28% لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اب سنیے، اس 28% میں مودی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ 40%، 40% مسلمان اور دلت کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، 44% آدی واسیوں کے پاس نہیں ہے۔ بتاؤ، جب یہ برتھ سرٹیفکیٹ پوچھا جائے گا کہاں سے لائیں گے آپ؟ اور برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون یہ ہے کہ 1 سال کے اندر، پیدائش کے 1 سال کے اندر سرٹیفکیٹ نکالنا پڑے گا، ورنہ کلیکٹر کے پاس کارروائی جائے گی اور اس کے بعد فائن دینا پڑے گا۔ یہ این پی آر صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ غریب ہندوؤں کے خلاف ہے، یہ دلتوں کے خلاف ہے، یہ آدیواسیوں کے خلاف ہے۔ تو میں آج کے جلسے سے بھارت کے پورے غریبوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر ووٹ ڈالتے ہو تو بھارت کی جمہوریت زندہ رہتی ہے۔ بھارت کی جمہوریت، بھارت کی ڈیموکریسی کوئی دولت مند سے زندہ نہیں ہے، بھارت کی ڈیموکریسی زندہ ہے تو یہ غریب عوام جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے ووٹ ڈالنے کی وجہ سے بھارت کی جمہوریت زندہ ہے۔ اگر بھارت کی جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے تو احتجاج کرنا پڑے گا۔ ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا، میں سلام کرتا ہوں، اگر آج احتجاج نہیں کرو گے تو یاد رکھو کل تمہارے جنازے اٹھائے جائیں گے۔ ارے جب جنازہ اٹھنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ دنیا کی کوئی تاریخ مجھے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھارت میں زندہ رکھ کر مار نہیں سکتی۔ میں زندہ رہنے کا ثبوت دوں گا، اور زندہ رہنے کا ثبوت یہ ہے کہ احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا۔ یہ لڑائی اگر آج ہم نہیں لڑیں گے
تو آج یہ معصوم بچے جو 8-9 سال کے ہیں، کل وہ ہم سے نہ کہہ دیں کہ امی اور ابو تایا تم نے میرے مستقبل کے نہیں رہا تھا. میں بحیثیت بھارت کے مسلمان کے کہہ رہا ہوں، مجھے تکلیف کیوں ہے؟ اسی ممبئی کی سڑکوں پر دسمبر 92 اور جنوری 93 میں انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی گئی تھی. انسانیت کے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی. انصاف نہیں ہوا. سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ کسی لائبریری کے ڈسٹ بن میں پڑی ہوئی ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بھارت زندہ باد کہا. بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، ہم نے کہا بھارت زندہ باد. ہم نے کہا بھیونڈی کا بدترین فساد ہوا، ہم نے کہا بھارت زندہ باد. ہم نے کہا ارے تم نے کیا کیا حکومتیں تھیں؟ ملیانہ کا فساد ہوا، ہاشم پورے کا فساد ہوا، آسام کے نلی کا میسکر ہوا، ہم نے بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے. ان تمام کے بعد آج تم مجھ سے میری شناخت چھیننا چاہتے ہو، میری شہریت چھیننا چاہتے ہو. بتاؤ، مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ تم کاغذ دکھاؤ. ارے میں کیا کاغذ دکھاؤں گا؟ کون سا کاغذ میں تم کو دکھاؤں گا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. اگر کوئی آ کر تمہارے گھر پر پوچھے گا بتاؤ میری پیاری اماں تم کیا اس بھارت کے شہری ہو، تو خدا ہی جانتا ہے اس مہیلا پر، اس خاتون کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کون ہے یہ شخص. مجھے پیدا ہو کر 70 سال 80 سال ہو گئے، جو آج آ کر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میری شہریت بتاؤ، کیا میں اس بھارت کا شہری ہوں؟ یہ بھارت کے وزیر اعظم کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا اصلی منصوبہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس احتجاج میں بہت سے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اتر پردیش میں 20 دسمبر کو احتجاج ہوا. سنو میری ماں اور بہنوں، اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے اس دیوانے کی اس بات کو بھی سن کر جانا کہ اتر پردیش میں جب 20 دسمبر کو احتجاج ہوا، تشدد ہوا، ہم نے اس کو کنڈیم کیا. اسی دن اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور 24 گھنٹے کے اندر 25 مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. 25 کو گولی ماری گئی. اب تک صرف 4 لوگوں کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی. اور پھر بھی آپ پوچھتے ہیں ہم سے، پھر بھی ہم سے پوچھتے ہیں. 25 بچوں کو گولی مار دی گئی، جس میں ایک سلمان نام کا بچہ ہے، بجنور کا. اس کی ماں میڈیا کے سامنے رو رو کر کہتی ہے کہ دن میں 16-17 گھنٹے میرا بچہ صرف نماز کا وقفہ لیتا اور پڑھتے رہتا، IAS کی تیاری کر رہا تھا. اتر پردیش کی ظالم پولیس آ کر اس بچے کو گرفتار کر کر لے کر گئی، اور دوسرے دن اس کی لاش اس کی ماں کو ملی. یہ ظلم ہوا ہے. سلمان نامی ایک یونس نامی ایک بچہ اپنے 7 مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے نکلا، اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگی، فوت ہو گیا. فیروز آباد کا ایک بچہ پیٹ میں گولی لگی، اسپتال کو لے کر گئے تو اتر پردیش کی پولیس فیروز آباد کے اسپتال میں جا کر ڈاکٹروں کو ڈرایا اس کا علاج مت کرو. رشتہ داروں نے بھگا کر آگرہ لے کر گئے، 50-60 کلومیٹر دور. آگرہ کی پولیس کو کہہ دیا گیا اس کا علاج مت کرو. مرتا کیا نہیں کرتا، وہ اٹھا کر دلی لے کر آئے. آگرہ سے دلی 4 گھنٹے کا سفر، دواخانے میں 4 گھنٹے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا. یہ ظلم ہوا ہے اتر پردیش میں. ہمارے وزیر اعظم اس پر ایک جملہ نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر نشاندہی کرو، کپڑوں سے ان کو پہچانا جاتا ہے. ایک 15 سال کا بچہ پولیس اسٹیشن میں گرم گرم راڈ اس کی پیٹھ پر لگا دی گئی، خون کے فوارے پیٹھ سے نکلے. وہ بچہ اپنی خون لودہ شرٹ کو جسٹس سدرشن ریڈی جو سپریم کورٹ کے سابق جج تھے ان کے سامنے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے آ کر کہا کہ جج صاحب یہ شرٹ ہے، یہ پیٹھ پہ نشانی ہے جس پر مجھے لوہے کو جلا کر میری پیٹھ پر لگایا گیا تھا. یہ ظلم ہو رہا ہے، اور میں بحیثیت بھارت کے مسلمان کے ان تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں کرتا رہوں گا. جامعہ میں
मिनाजुद्दीन एक गरीब खानदान का बच्चा LLM की तालीम हासिल कर रहा है, लाइब्रेरी में घुसकर दिल्ली की पुलिस ने उसको मारा। आज मिनाजुद्दीन अपनी एक आंख से महरूम हो चुका है। बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर बच्चियों को मारा गया, मस्जिद में घुसकर सफों में सब खड़ी थी, मारा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शल बरसाया गया, एक बच्चे का हाथ कट गया। बताओ फिर ये जुल्म नहीं तो क्या है मोदी जी? क्या जुल्म हो रहा है? और आप कह रहे हैं कि शर्ट देखकर, और अमित शाह कहते हैं कि इतना जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट पहुंच जाए। अमित शाह साहब, जब दबाने की बात आई तो सुन लो, आप कुछ भी दबा सकते हो, मगर हम दबने वाले नहीं हैं। हम जिंदा रहेंगे, यहीं रहेंगे, मरेंगे इसी सरजमीन में जाएंगे। भारत के कब्रिस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, जहां पर हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं। और आज भी अगर अल्लाह उन खबरों को आवाज जबान देगा और हमको सुनने की ताकत देगा, तो भारत के कब्रिस्तानों से तुमको आवाज आ रही है कि मेरे जानशीनों, कभी ने इस जंग से मुंह नहीं मोड़ना। ये तुम्हारी बका की लड़ाई है, ये तुम्हारी शनाख्त की लड़ाई है, ये इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। तुम पीठ नहीं दिखाना। अरे अगर हम इस दुनिया में आए हैं अमित शाह साहब, एक ही बार जिंदा रहते हम बार बार पलट के नहीं आते। एक ही बार जब आए हैं, जिंदगी है। अगर मौत लिखी है तुम्हारी गोली पर, तो तुम्हारी गोली की वजह से मेरी मौत नहीं होगी। मेरी मौत होगी तो अल्लाह के हुक्म से होगी। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और दूसरी बात जिसका जिक्र वारिस ने किया कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए अपने दिल्ली के इलेक्शन में, कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से। मगर याद रखो, तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं, तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते हैं। और आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कितनों को मारेंगे मोदी जी? मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप नहीं जानते कि जुल्म एक दिन खत्म होगा और जालिम खत्म होगा, मजलूम खत्म होता है जिस्मानी तौर पर, मगर दुनिया मजलूम की शहादत को याद रखती है। ये लड़ाई अगर आप गोलियों से खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पास हुकूमत है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है। वो अमित शाह की सोच को अनुराग ठाकुर अपनी जबान से बयान कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि हिटलर के जमाने में एक फाइनेंस मिनिस्टर था वॉल्टर फिंच, लग रहा था कि वॉल्टर फिंच बोल रहा है। अंदाजा लगाइए कि देश के गद्दारों को गोली मारेंगे। अरे तुम्हारी गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं। अरे जब हमारे बुजुर्गों ने सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा लिया,
تو ہم نے پھانسی کے پھندے کو چوما. آج ہم ان کے جانشین ہیں. وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بھی رگوں میں ان بزرگوں کا خون دوڑتا ہے. تمہاری یہ ببر بھپکیاں, تمہاری یہ گولیاں اب کام میں آنے والے نہیں ہیں, مگر اب تم جان چکے ہو کہ اب تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو چکا ہے. ان کے دل میں اب ڈر پیدا ہو چکا ہے. اور شاہین باغ, بار بار شاہین باغ, بار بار کہنا کہ یہ فلاں ہیں. ایک کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے. ارے میرے دوستو, پیسوں کی بنیاد پر 44 دن تک خواتین 5 ڈگری ٹیمپریچر میں احتجاج نہیں کرتی ہے. میں دیتا ہوں دولت, چلو تم ایک 10 دن ممبئی میں کسی جگہ پر دھرنا دے کر بتاؤ, میں دوں گا تم کو. نہیں کر پائیں گے. میں آج کے اس جلسے سے اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مہاراشٹر کے چیف منسٹر سے, ادھو ٹھاکرے سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تلنگانہ, بنگال اور کیرلا کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ CAA, NPR, NRC پر سٹے لگے گا, ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد مہاراشٹر کی ودھان سبھا کا اسمبلی سیشن بلائیے اور چیف منسٹر کو صاف اور واضح الفاظ میں کہنا ہے کہ مہاراشٹر میں CAA, NPR, NRC کو لاگو نہیں کیا جائے گا, اس پر سٹے لگایا جائے گا. کیا آپ اس پر متفق ہیں؟ کیا آپ چاہتے کہ مہاراشٹر میں NPR, NRC پر سٹے لگے؟ کیا NPR پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشٹر میں؟ کیا NRC پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشٹر میں؟ تو پھر آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ مہاراشٹر NPR میں NRC, نو NPR, نو NRC, نو CAA. اب یہ سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے پوچھ کر گورنمنٹ بنائی. ٹھیک ہے, مگر یہ ایک دیوانہ مسلمان آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مہاراشٹر میں NPR, NRC پر سٹے لگائیے. یاد رکھیے, یہ غریبوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا, یہ غریبوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ NCP, کانگریس جو اس گٹھ بندھن میں ہے, آپ اس کا فیصلہ جلد سے جلد لیں گے. یہ موڈی کی طرح بات مت کریے. موڈی بولتے ہیں کہ NRC ہے ہی نہیں, بلکہ NPR ہوگا تو NRC ہوگا. میری زدار ماں اور بہنوں, اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا باقی رہے گی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا. حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا. ایک کربلا ہوا, صبح قیامت تک کربلا کے ایثار اور قربانی کے مظاہرے ہم کو کرنا پڑے گا. اگر حسین سے محبت ہے تو صرف زبان سے حسین کی محبت ادا مت کرو, بلکہ عملی جامع نامہ پیدا کرو. اگر حسین سے اور کربلا کے جانثاروں سے محبت ہے تو اس پیغام کو زندہ کرو. سنو بھارت کی عوام, کربلا کے ریگزاروں سے, اہل بیت کے وہ خیمہ جو اجڑ چکا اس سے آواز آ رہی ہے. وہ دریائے فرات کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا, وہ ہم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتے رہو, وقت کی طاقتوں سے مقابلہ کرتے رہو, حق کی سربلندی کے لیے لڑتے رہو, باطل کو شکست دو. موت آتی ہے تو آئے گی, کوئی یہاں پر 200 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ حق کو کامیاب کرے گا, اللہ باطل کو شکست دے گا, اور ہم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. یہ جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم کو ہم اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ قانون کو واپس لینا پڑے گا. وزیر اعظم, اگر آپ اس قانون کو واپس لیں گے تو آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا, کیونکہ انڈیا ٹوڈے کا سروے کہتا ہے کہ CAA کو
भारत के 42% लोग पसंद नहीं करते और मुसलमान 54%। तो नविश्ते दीवार पढ़ लो वजीर आजम, आपका ग्राफ गिर रहा है और इंशाअल्लाह ताला गिरेगा। ये ऐसे वजीर आजम है कि 2018 में भारत में 36 बच्चे, नौजवान बच्चे खुदकुशी किए। 36 youth committed suicide every day in 2018। क्यों? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। मोदी जी उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। 14.5 लाख का नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, सबको नोटिस गई, मरने वाले को भी नोटिस गई, जो 90 साल के बूढ़ों को गई। मगर सुनो बीजेपी वालों, सुनो, मेरे सवाल का जवाब दो। जब जाटों ने एहतजाज किया तो 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, किसी को नोटिस नहीं गई। गुजरात में पटेलों ने एहतजाज किया, 1800 पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, किसी को नोटिस नहीं गई। 14.5 लाख का नुकसान हुआ और आपने हमको नोटिस दे दी। वाह, क्या इंसाफ है आपका। अब हमारे मुल्क में तो हालात ये हो चुके हैं कि पूहा का भी मजहब हो चुका है, खाना भी। बीजेपी का मिनिस्टर कहता है पूहा, मैंने किसी को, मजदूरों को खाते देखा तो बांग्लादेशी हो गए। मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं कि अभी हमारे फाजिल दोस्त ने बताया, एमएलसी साहब ने, कि महाराष्ट्र में जो शादी होती है वो बगैर पूहा के मुकम्मल नहीं होती। मगर ये क्या जाने शादी ब्याह, ये तो जिम्मेदारी का काम है। पूहा, हर चीज का नाम बदल देंगे, हलवा भी बदलो। हलवा ना उर्दू का लफ्ज है, ना हिंदी का लफ्ज है, अरबी जबान का है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क का हाल करके इन लोग छोड़ दिए। मेरी आखिर में आपसे गुजारिश है कि मैं भारत के संविधान का तमहीद पढ़ूंगा और आपसे गुजारिश है कि आप उस संविधान की प्रियम्बल को मेरे साथ पढ़ेंगे। अपना यह सेल फोन खोलिए, इसकी लाइट को चालू करिए, ताकि जो बीजेपी के लोग, इनकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, हमारे सेल फोन की लाइट से थोड़ी बीनाई आ जाए, थोड़ा दिमाग उनके जालों से हट जाए, दिमाग में जाले हट जाए। आप मेरे साथ पढ़िए, छोड़ दो, मेरे साथ पढ़िए। हम भारत की आवाम मतानत और संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदर समाजवादी, गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी, आजादी ख्याल, इजहार, अकीदत, दीन और इबादत, मसावात, बाएतबार हैसियत और मवाक़े, और इन सब में इख़्वत को तरक्की दें, जिससे फर्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयख़ुन हो। मोदी जी, हम भारत के संविधान की आईन पर हल्फ लिए और इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये संविधान के सामने इंशाअल्लाह ताला बीजेपी और संघ परिवार की शिकस्त होगी। अपने एहतजाज को जारी रखिए, पुरअमन रखिए और महाराष्ट्र की सरकार पर दबाव डालते रहिए कि वो CAA, NPR और NRC पर स्टे लगाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।